کچھ لمحے زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ جمع ہونے لگتا ہے۔ انسان بار بار خود سے پوچھتا ہے کہ آخر کب تک، آخر کتنی دیر تک صبر کروں، کتنی راتیں جاگ کر گزاروں، کتنی دعائیں مانگوں، کتنی بار اپنے آنسو چھپا کر لوگوں کے سامنے مسکراؤں۔ اور جب یہ سوال بار بار دل میں اٹھتے ہیں تو انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کا دل اب تھک چکا ہے، شاید اس کے اندر مزید برداشت باقی نہیں رہی۔ اگر آج آپ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کا دل بھی صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ رہی، تو آج کی یہ بات پوری توجہ سے سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس بات کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا ہو تاکہ آپ دوبارہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ نہیں ہوتا جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب انسان لمبے عرصے تک تکلیف میں رہتا ہے، جب دن، ہفتے، مہینے اور بعض اوقات سال گزر جاتے ہیں لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ شروع میں انسان امید کے ساتھ دعا کرتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، پھر مزید دعا کرتا ہے، پھر مزید انتظار کرتا ہے، لیکن جب انتظار بہت لمبا ہو جائے تو دل تھکنے لگتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا اللہ میری آواز نہیں سن رہا، کیا میں بھلا دیا گیا ہوں؟ لیکن یاد رکھیے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے امید چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس انسان کی امید اللہ سے جڑی ہو وہ مشکل حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں اور بار بار سنبھلنے کی طاقت پاتا رہتا ہے۔ قرآن بار بار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انسان حالات دیکھتا ہے لیکن اللہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ انسان موجودہ درد محسوس کرتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ انسان نے کسی چیز کے لیے رو رو کر دعا کی لیکن وہ چیز اسے نہیں ملی۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ شاید اگر وہ چیز مل جاتی تو اس کے لیے بہتر نہ ہوتی۔ اور کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ انسان نے کسی مصیبت کو اپنی بربادی سمجھا لیکن وقت گزرنے کے بعد اسی کے اندر کوئی خیر یا حکمت نظر آنے لگی۔ اس لیے جو چیز آج آپ کو صرف درد نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کے لیے کوئی ایسی بھلائی مقدر کر رہا ہو جسے آپ ابھی نہیں دیکھ پا رہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے تو کئی دن تک اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اوپر سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ زمین خالی ہے، لیکن زمین کے اندر خاموشی سے ایک عمل جاری ہوتا ہے، جڑیں بن رہی ہوتی ہیں، نشو و نما ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن وہی بیج زمین کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض دعاؤں اور کوششوں کے نتائج بھی فوراً نظر نہیں آتے۔ صرف اس لیے کہ آج آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر رہا ہو جنہیں آپ ابھی نہیں دیکھ پا رہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا ہے، لیکن حقیقت میں صبر ایک عظیم عبادت ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہو لیکن انسان اللہ سے بدگمان نہ ہو، آنکھیں رو رہی ہوں لیکن امید باقی رہے، راستے بند نظر آ رہے ہوں لیکن یقین قائم رہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہی وہ صبر ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور یہی وہ صبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، ورس نمبر 155۔ یعنی وہ لوگ جو آزمائشوں میں بھی اللہ پر بھروسہ قائم رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت
مدد اور بہترین اجر کی خوشخبری ہے۔ شاید آپ نے بہت کچھ کھو دیا ہو، شاید آپ کا کوئی خواب ٹوٹ گیا ہو، شاید کوئی اپنا آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، شاید آپ مالی پریشانی میں ہو، شاید آپ بیماری سے لڑ رہے ہوں، شاید آپ کی دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری یا آزمائش نہیں دیتا۔ اگر آپ اس امتحان سے گزر رہے ہیں تو اللہ آپ کی حالت کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ خود کو کمزور سمجھ سکتے ہو، لیکن اللہ آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو وہ چیز فوراً نہیں دیتا جس کی وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو اس کے بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ انسان ایک دروازے کے کھلنے کی دعا کرتا ہے، جبکہ اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر رہا ہوتا ہے جن کا اسے ابھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ انسان ایک خوشی چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے اس سے بہتر خیر مقدر فرما چکا ہوتا ہے، اور اگرچہ انسان انتظار سے تھک جاتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن انتظار میں بھی امید رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، تاخیر کا مطلب ہمیشہ انکار نہیں ہوتا، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی، اور ہر انتظار محرومی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ انسان کو انتظار کے مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر، بھروسہ اور امید کا مطلب سیکھ سکے، کیونکہ جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اکثر اس کی قدر پوری طرح محسوس نہیں کرتا، لیکن جس نعمت کے لیے آنسو بہائے گئے ہوں، دعائیں مانگی گئی ہوں، سجدے کیے گئے ہوں اور لمبا انتظار کیا گیا ہو، اس کی قدر دل میں زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریے، انہوں نے برسوں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، غم کی شدت سے ان کی بینائی بھی متاثر ہوئی، لیکن اللہ سے ان کی امید کم نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے اور قید کی آزمائش سے بھی گزرے، لیکن آخر کار اللہ نے ان کے لیے عزت اور آسانی کے دروازے کھول دیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آزمائش کا لمبا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ بعض اوقات آزمائش انسان کو صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسے کے ایسے مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچا ہوتا۔ اگر آج آپ کا دل تھک گیا ہے تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے، آج تک اللہ نے کتنی بار آپ کو سنبھالا ہے؟ کتنی بار آپ نے سوچا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن پھر کوئی راستہ نکل آیا؟ کتنی بار آپ کو لگا تھا کہ یہ مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ مرحلہ بھی گزر گیا؟ اگر اللہ نے ماضی میں تمہیں بار بار سنبھالا ہے تو آج بھی اس کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان اس وقت ہمت ہارنے لگتا ہے جب اسے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ آگے کیا خیر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ تھک گئے ہیں تو اللہ سے مانگنا مت چھوڑیے، دعا کرنا مت چھوڑیے، سجدے کرنا مت چھوڑیے، قرآن سے اپنا تعلق مت توڑیے، کیونکہ انسان نہیں جانتا اس کی زندگی میں آسانی کب اور کس شکل میں آئے گی، لیکن ایک مومن یہ یقین ضرور رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہی، وہ آپ کے آنسوؤں سے بھی واقف ہے اور آپ کی خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا والے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تب بھی اللہ کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں ہوتا۔ رات جتنی بھی لمبی ہو صبح آ ہی جاتی ہے، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو روشنی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اسی طرح مشکلات ہمیشہ
ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو امید دی ہے، اور مومن کا دل اسی امید کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی مدد سچی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے دل کو مایوسی کے حوالے مت کریے۔ آپ کا رب بہت بڑا ہے، آپ کی مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ آپ کا درد کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ کی دعائیں کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہوں، اللہ انہیں سنتا ہے اور ہر چیز کو اپنی حکمت کے مطابق انجام دیتا ہے۔ شاید آج آپ رو رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ایک دن آپ انہی دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شاید آج آپ کے پاس بہت سے سوال ہوں، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو ان میں سے بعض کی حکمت سمجھ آ جائے گی۔ شاید آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہی مرحلہ آپ کو اللہ کے زیادہ قریب لے آئے۔ لہٰذا ہمت نہ ہارو، صبر کا دامن مت چھوڑو، اللہ پر بھروسہ قائم رکھو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور یاد رکھیے، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، زندگی کے بہت سے چیپٹر ابھی باقی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جس آسانی، سکون یا خیر کا آپ مدت سے انتظار کر رہے ہیں، اس کے آثار آپ کو تصور سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، آپ کو صبر، امید اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔